سب بچے پارک میں بیٹھے تھے. ہر جگہ کرسیاں اور میز لگے ہوئے تھے. ان پہ بچے بیٹھے تھے. وہ سب سنہری پری کو دیکھ رہے تھے. سب بچے بہت خوش تھے کیونکہ ان کی سنہری پری زندہ سلامت ایک بار پھر سب کے ساتھ تھی اور وہ پھر سے انہیں اچھی اچھی کہانیاں سنایا کریں گی. سنہری پری مسکراتے ہوئے تمام بچوں کو دیکھ رہی تھی. بچوں کی خوشی سے تھمکتے چہرے اسے بہت خوش کر رہے تھے. سنہری پری نے تمام بچوں کو کھانے کی دعوت دی تھی. کوہ سے آئے سنہری پری کے غلام کھانا میز پر لگا رہے تھے. بچے رنگ برنگی کھانا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. سب اپنی اپنی پلیٹ اٹھا کر کھانا لگانے لگے. زینی نے بھی اپنی پلیٹ اٹھائی اور کھانا لگانے لگی. اتنے میں اس کے پاس ایک بچی آئی جو گندے حال میں تھی اور اس کے کپڑے بھی پرانے تھے. بچی زینی سے بولی، ایک پلیٹ میں مجھے بھی کھانا نکال دے. زینی نے بچی کو دیکھا اور ناگواری سے اپنی ناک چڑھا کر بولی، تم کون ہو؟ اتنی گندی بچی یہاں کیا کر رہی ہے؟ چلو بھاگو، تمہیں کچھ کھانے کو نہیں ملے گا. بچی اداسی سے بولی، یہ دعوت سنہری پری نے سب بچوں کے لیے کی ہے، پھر مجھے کیوں نہیں کھانا ملے گا؟ میں بھی تو چھوٹی بچی ہوں. زینی نے غرور سے گردن اٹھاتے ہوئے کہا، یہ دعوت تم جیسے گندے اور غریب بچوں کے لیے نہیں ہے. پری کی دعوت بھی انہی بچوں کے لیے ہے جو سنہری پری جیسے خوبصورت ہیں. چھوٹی بچی یہ سن کر رونے لگی. وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی کہ اس کی رونے کی آواز سنہری پری نے سنی اور اس کے پاس آئی. سنہری پری نے پاس آ کر پوچھا، پیاری بچی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے روتے ہوئے بولا، مجھے نا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دعوت گندی اور غریب بچوں کے لیے نہیں ہے. بچی رونے لگ گئی. سنہری پری نے اسے پیار کرتے ہوئے بولا، کھانا تو سب کے لیے ہوتا ہے اور زینی بچے سبھی پیارے ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی کو ایسے نہیں کہتے. مل بانٹ کر کھانے سے ہی برکت ہوتی ہے. پری نے تمام بچوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. تمام بچے میری بات دھیان سے سنیں. سب بچے سنہری پری کو دیکھنے لگے. سنہری پری بولی، آپ سب کھانا کھا لو، آج میں بہت اچھی کہانی سناؤں گی. سب بچے خوشی سے تالیاں بجانے لگے. سنہری پری نے اس چھوٹی بچی کو اپنے پاس تخت پہ بٹھایا اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگی. تمام بچے کھانا کھا چکے تھے. سنہری پری کے خادم میزیں صاف کر چکے تھے اور بچے منتظر نگاہوں سے سنہری پری کو دیکھ رہے تھے کہ کب وہ ہمیں کہانی سنائیں گی. سنہری پری اپنے تخت سے اٹھی، ساتھ ہی بچی بھی کھڑی ہو گئی. سنہری پری نے اپنے چہرے پہ مخلص نرم مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، پیاری بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو میں کوہ سے آئی سنہری پری ہوں جو آپ کو ہمیشہ ایک ایسی کہانی سناتی ہے جس میں آپ کی سیکھنے کے لیے ایک سبق ہوتا ہے. ایک ایسا سبق جس پر آپ عمل کر کے اچھا انسان بن سکتے ہیں، کیونکہ اچھی باتوں پہ عمل کر کے ہی اچھا انسان بنا جاتا ہے. آج بھی میں ایک ایسی ہی اچھی سی کہانی سناؤں گی. پرانے وقتوں کا ذکر ہے. ایک آدمی تھا جس کا پھلوں کا ایک بڑا باغ تھا. اس کے باغ میں اتنا زیادہ پھل لگتا تھا اور وہ سب پھل بازار میں مہنگے داموں بیچتا تھا اور بہت مال بناتا تھا.
وہ روز بروز امیر سے امیر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن آدمی اپنے غلام کے ساتھ باغ میں آیا اور اس نے اپنے باغ کو پھلوں سے لدے دیکھا تو خوش ہو گیا اور غلام سے بولا، ارے واہ، اس سال بھی ہمارے باغ نے بہت زیادہ پھل دیا ہے اور میں سارا پھل اس بار بہت مہنگا بیچوں گا اور زیادہ امیر ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گردن غرور سے اکڑ گئی۔ اس کا غلام اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ جی مالک، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس بار تو بہت زیادہ پھل نکلا ہے، بہت سے بھی زیادہ۔ مالک مزید غرور سے بولا، ہاں، میرا باغ مجھے ہر سال امیر کر رہا ہے۔ وہیں باغ میں ایک درخت پہ طوطا اور طوطی اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور وہ یہ سب دیکھ رہے تھے اور ان دونوں کی باتیں بھی سن رہے تھے۔ طوطا بولا، یہ آدمی کتنا غرور کر رہا ہے، سب اس کی اپنی کمائی ہے۔ طوطی نے جواب دیا، مجھے تو یہ آدمی ایک آنکھ نہیں بہاتا، یہ تو کبھی اپنے غلاموں کو بھی پھل نہیں دیتا۔ طوطے کے بچے بھی اپنی میٹھی زبان میں بولے، اس آدمی کے باغ میں جب کوئی بچہ کھانے کے لیے پھل لینے آیا، یہ انہیں مارتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بچے اگر اس کا پھل کھائیں گے تو پھل کم ہو جائیں گے۔ طوطے کا دوسرا بچہ بولا، ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ کسی اور کو اپنی چیز دو گے تو وہ کمی ہوگی۔ طوطا بولا، ایسا نہیں ہوتا، مل بانٹ کر کھانے سے ہمیشہ رزق بڑھتا ہے۔ طوطا اور طوطی کے دونوں بچے بولے، وہ کیسے؟ جس درخت پہ طوطا اور طوطی اپنے بچوں کے ساتھ گھونسلہ بنا کر بیٹھے تھے، اس درخت سے آواز آئی، چھوٹے چھوٹے پیارے پرندوں، جب آپ اپنا رزق بانٹتے ہو تو اس میں اللہ برکت دیتا ہے اور مزید رزق دیتا ہے تاکہ آپ اسے مزید بانٹو۔ وہ سب درخت کی بات دھیان سے سننے لگے۔ درخت بولا، میں بہت سالوں سے اس باغ میں ہوں اور ہر سال ڈھیروں پھل دیتا ہوں۔ میری طرح باقی درخت بھی ہر سال بہت زیادہ پھل دیتے ہیں اور یہ شخص کسی کو نہیں بانٹتا بلکہ مہنگے داموں بیچ کر اپنا مال بڑھا رہا ہے۔ طوطا بولا، پیارے درخت، آپ سب درخت اس آدمی کو مزید امیر نہ کرو، پھل لگانا چھوڑ دو۔ درخت بولا، اس شخص کو ہر سال مہلت دی جاتی ہے کہ شاید اب غریبوں میں اس کا حصہ تقسیم کرے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتا۔ اتنے میں ان کو شور سنائی دیا۔ وہ دیکھنے لگے یہ شور کیسا ہے اور کیا ماجرا ہے۔ باغ کے مالک نے ایک چھوٹے بچے کو پکڑ رکھا تھا اور اسے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ بچہ رو رہا تھا، مجھے چھوڑ دو، میں آپ کے باغ میں نہیں گھسوں گا، میں نے کچھ نہیں کھایا ہوا، میری امی ابو بھی زندہ نہیں ہے، میں نے پھلوں کا باغ دیکھا تو بھوک کی وجہ سے کچھ کھانے کو لینے آیا۔ باغ کا مالک اسے مار رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے باغ میں آؤ اور تم میرے پھل کو کم کرنے کی کوشش کرو، میں اب تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔
बच्चा रो रो कर मिन्नतें कर रहा था। मुझे माफ कर दो, अब नहीं करूँगा। बाग के मालिक ने अपने गुलाम से कहा, रामू जाओ रस्सी लेकर आओ। रामू रस्सी लेकर आया। मालिक ने इसे दरख्त के साथ बांध दिया। ये वही दरख्त था जिस पे तोता और तोती का घोंसला था। बाग का मालिक और गुलाम बच्चे को बांधकर चले गए। शाम गहरी हो रही थी और बच्चा अब बाग में डर रहा था। तोता और तोती भी परेशान हो रहे थे कि बच्चा पूरी रात यहाँ क्या करेगा। बच्चा रो रहा था और दुआएं कर रहा था। अल्लाह जी मेरी मदद करना, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। दरख्त से आवाज आई, डरो नहीं, तुम अभी अपने घर चले जाओगे। मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, तुम इसका बीज अपने घर में लगा देना, लेकिन मुझसे वादा करो, जब बीज में से पौधा निकलकर दरख्त बन जाएगा तो तुम इसका फल सब में बांटोगे, फिर खुद खाओगे। बच्चा अपने घर जाने की बात सुनकर खुश हो गया। इसने दरख्त से वादा किया कि जैसा वो कहेगा वो इसी तरह करेगा। दरख्त ने तोते से कहा, सब मिट्ठू, तुम अब अपनी चोंच से इस बच्चे की रस्सी खोल दो। तोते और तोती ने अपने बच्चों के साथ मिलकर बच्चे की रस्सी खोली। दरख्त ने इसे अपना फल दिया। बच्चा फल लेकर बाग से चला गया। दरख्त ने तोते से कहा, प्यारे सब्ज तोते, अब तुम अपनी बीवी बच्चों को लेकर चले जाओ। इस मगरूर आदमी को इसकी किए की सजा मिले। आज इसने एक यतीम को अपने बाग का फल देने से इनकार किया है और इसे मारा है, अब इसे सजा मिलेगी। तोता अपनी तोती और बच्चों को लेकर उड़ जाता है। रात होती है और बहुत खौफनाक आंधी चलती है। बाग का मालिक अपने कमरे में बैठा आंधी देखकर कहता है, ओहो, आज इस मनहूस मौसम के खराब होने से मेरे फल ही खराब न हो जाएं। आंधी की शिद्दत से बाग के तमाम फल गिर जाते हैं और एक एक करके सब दरख्त भी गिर जाते हैं। तूफानी बारिश में बाग के तमाम फल भी खराब हो जाते हैं। अगली सुबह जब बाग का मालिक और इसका गुलाम बाग में आते हैं तो बाग तबाह बर्बाद हो चुका होता है। बाग का मालिक अपने बाग की हालत देखकर इधर से उधर भागता फिरता है और चिल्लाता है, नहीं नहीं, मेरा बाग ऐसे तबाह नहीं हो सकता। मैं ऐसे एक ही रात में गरीब नहीं हो सकता। रामू अपने मालिक को पकड़कर संभालता है और कहता है, मालिक हौसला रखें, आपका बाग सच में तबाह हो चुका है। बाग का मालिक अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। हाय हाय, मेरा तो इतना नुकसान हो गया, मैं तो एक ही रात में गरीब हो गया। गुलाम इसे कहता है, मालिक, आपने कल इस यतीम बच्चे को मारा, इसे खाने को नहीं दिया, तो लगता है आपको इसी की सजा मिली है। मालिक भी सोचने लगता है और अपने गुलाम से कहता है, मैंने तो इतने सालों से कभी फल बांटा भी नहीं था। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि जब भी बाग में फल निकले
پہلے غریبوں اور یتیموں میں بانٹ دینا، لیکن میں اپنے باپ کی بات بھول گیا۔ مجھے لگتا تھا میرا باپ تو پاگل ہے، وہ بے وقوفی کرتا ہے۔ باغ کا مالک رونے لگتا ہے، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ اب تو اسے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ بچہ پھل لے کر آ جاتا ہے اور پھل کھا کر اس کی گٹلی زمین میں دبا دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس سے پودا نکل کر ایک بڑا درخت بن جاتا ہے اور پھل سے بھر جاتا ہے۔ درخت کے اوپر وہی طوطا اپنی طوطی اور بچوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بھی خوشی سے چہکنے لگتے ہیں۔ پیارے درخت، تم تو بہت ہی اچھے ہو، تم نے اتنی جلدی پھل دے دیا۔ بچے نے درخت سے پرجوش انداز میں کہا۔ درخت ہنسنے لگا اور بولا، یہی تو میرا راز ہے کہ میرا پھل جو بانٹے گا اس کو وہی مزید پھل ملے گا۔ بچہ خوشی سے بولا، اب میں یہ پھل بانٹوں گا تاکہ زیادہ پھل ہو اور زیادہ لوگوں میں تقسیم ہو۔ درخت اس پہ بیٹھے طوطا اور طوطی اور اس کے بچے خوشی سے ہنسنے لگے۔ بچے نے آدھا پھل بانٹ دیا اور کچھ بیج زمین میں بو دیے تاکہ مزید درخت لگ کر زیادہ پھل دیں، اور اس طرح بچے کو اپنا ایک باغ مل گیا۔ وہ اپنے باغ سے سب کو بہت سا پھل بانٹتا تھا اور پھر اپنے لیے رکھتا تھا۔ دیکھا بچوں آپ نے، جب کوئی انسان اللہ کے دیے رزق سے دوسروں کو نہیں بانٹتا اور انہیں حقیر جانتا ہے، اپنے زیادہ رزق پہ غرور کرتا ہے، تو اللہ پاک اس انسان سے سب چھین لیتا ہے۔ اور جو انسان اپنے رزق سے پہلے دوسروں کا حصہ نکالتا ہے، غریبوں میں بانٹتا ہے، تو اللہ اس کے رزق میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ تو رزق کو بانٹنے سے وہ کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں برکت بڑھتی ہے۔ امید ہے آپ کو سنہری پری کی آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کہانی کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔